دہشت گرد اسرائیل نے غزہ کو کھنڈر بنا ڈالا. فضا سے طیارے آگ اگل رہے ہیں تو زمین سے ٹینک گولے برسا رہے ہیں. اسرائیلی حملوں میں مزید 377 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا. اسرائیلی دہشت گردی کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8000 سے بڑھ گئی. 3000 سے زائد بچے بھی شامل. سربراہ اقوام متحدہ کا ایک بار پھر اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ. کہا یہ جنگ ایک ڈرانا خواب ہے, فوری روکی جائے. غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف ملک بھر میں احتجاج. کوئٹہ میں JUI کی طوفان الاقصی کانفرنس. مولانا فضل الرحمان کا فلسطینیوں کی آزادی کی جنگ میں شریک ہونے کا اعلان. کہا ہمارے حکمران کھل کر غزہ والوں کا ساتھ کیوں نہیں دیتے. اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ. سراج الحق نے کہا اسرائیل کے ہاتھوں 2.5 لاکھ سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے. دنیا کے حکمرانوں نے اس ظلم پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اسرائیل جب تک ظلم بند نہیں کرتا احتجاج کرتے رہیں گے. اور راشد لطیف جھوٹ بول رہے ہیں, بابر اعظم نے کوئی رابطہ نہیں کیا, ان کی گفتگو کسی گیم کا حصہ ہے. چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کا ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو. کہا ورلڈ کپ کی ٹیم گزشتہ مینجمنٹ نے منتخب کی تھی, ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد ٹیم کی شکست کا جائزہ لیں گے. حماس کی کامیابیوں پر اسرائیلی بوکھلاہٹ کا شکار. اسرائیلی وزیر اعظم اور فوج میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. نیتن یاہو نے سوشل میڈیا بیان میں حماس کی کامیاب کارروائی پر اپنی فوج اور انٹیلیجنس کو مورد الزام ٹھہرا دیا. کہا حماس کیسے اتنی بڑی کارروائی کرنے میں کامیاب ہو گئی. فوج کے دباؤ اور شدید تنقید کے بعد نیتن یاہو نے متنازع ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا, معافی بھی مانگ لی. خفت مٹانے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم وزیر دفاع کو مشترکہ بیان جاری کرنا پڑا. کیا مغرب پھر صلیب اور ہلال کی جنگ چاہتا ہے؟ ایسی کوشش کی تو جان لے ہم ابھی زندہ ہیں. لیبیا اور نگورنو کاراباخ میں ہم نے جس طاقت کا مظاہرہ کیا تھا, مشرق وسطی میں بھی تمہیں ویسی ہی طاقت دکھائیں گے. ترک صدر کا استنبول میں ریلی سے خطاب. کہا غزہ کے قتل عام میں اسرائیل کے ساتھ مغرب کو برابر کا شریک ٹھہراتے ہیں. امریکہ اور مغرب اسرائیل کی پشت پر نہ ہو تو اسرائیل 3 دن میں ختم ہو جائے گا. بڑا احتجاج دیکھ کر اسرائیل خوفزدہ, ترکی سے سفارتی عملہ واپس بلا لیا. MKM کی کراچی میں پاور شو کی تیاری. لیاقت آباد میں پنڈال سجا لیا, اسٹیج تیار, کرسیاں لگا دی گئیں, پارٹی پرچم لہرانے لگے. خالد مقبول صدیقی, فاروق ستار اور دیگر رہنما خطاب کریں گے. صدر مملکت عارف الوی کا پاک فوج کے شہداء کے لواحقین سے ٹیلی فون پر اظہار تعزیت. سپاہی عبدالحمید, لانس نائک تبسم الحق, سپاہی نعیم اختر, لانس نائک وارث خان اور سپاہی ساجد عظیم کو خراج عقیدت پیش کیا. جمہوریہ ترکی کے قیام کے 100 سال مکمل. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ترکی کو مبارکباد. پیغام میں کہا ترکی کی ترقی اور خوشحالی میں ترک عوام کا کردار قابل تعریف ہے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بڑے بڑے بحران ترکی کے عوام کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکے. آنے والے 100 سال پاکستان اور ترکی کے درمیان بھائی چارے دوستی کی عظیم مثال بنے. ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی حمایت میں اندھے ہو گئے. ہزاروں فلسطینیوں کی شہادت نظر نہ آئی. آزادی کی جنگ لڑنے والی حماس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا مطالبہ کیا. ریپبلکنز کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ لاس ویگس میں یہودی کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں مظاہرین نے کسی کے خون کا ایک قطرہ گرایا تو اس کا 1 گیلن خون بہائیں گے. فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کرنے والوں کا ویزا منسوخ کر دیں گے. ہالی ووڈ سٹار اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی سفیر اینجلینا جولی کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا اسرائیل میں جو کچھ ہوا وہ غزہ کی شہری آبادی پر بمباری کا جواز فراہم نہیں کرتا. فلسطینی کئی دہائیوں سے محاصرے میں زندگی گزار رہے ہیں. غزہ میں ایندھن اور پانی روکنا اجتماعی سزا کا حصہ ہے. امدادی سامان کے چند ٹرک غزہ کے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے.